الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد. انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معزز و مکرم سامعین محترم، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایت معروف سورہ مبارکہ سورۃ العصر تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ اس کے تحت میں کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کروں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر محبت سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعے اس فقیر نے آپ کے سامنے ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے اور موجودہ دور میں حق کو پہچاننے کے حوالے سے یہ کوشش کی کہ آپ کو سمجھائیں، یہ بتائیں کہ حق کو کیسے پہچانا جائے، حق کو کیسے جانا جائے، اور حق پہ کون ہے. گزشتہ جمعے، اس سے قبل بھی، اور بالخصوص گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے اس الجھن کو دور کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے لیے اور سب کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جائے، یقین ہو جائے، ایمان پختہ ہو جائے، اور یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں، یا ہم جس فکر پر ہیں، جس طرز پر ہیں، جس سوچ کے ساتھ ہیں، یہ فکر اسلام، یہ طرز اسلام، یہ تصور اسلام، یہ اسلام کی تشریح ہی در حقیقت حق کا رستہ ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو انسان کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جس رستے پر ہے وہ درست ہے کہ نہیں. جب ہم کانفیڈنٹ ہوں گے تبھی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. اگر ہم اس رستے پر چلنے سے پہلے مشکوک ہوں گے، متزلزل ہوں گے، تو پھر ہم چل کیسے سکیں گے؟ اور کوئی ہم سے سوال کر لے تو جواب کیسے دے سکیں گے؟
اور خود اپنی اولاد کو ہم صحیح بات بتا کیسے سکیں گے؟ ان سب کے لیے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی تسلی چاہیے، اپنے ایمان کا یقین چاہیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی کا علم اور یقین ہونا چاہیے، اور یہ شک ختم کر دینا چاہیے کہ یار سب اسلام کا نام لیتے ہیں، چھوڑو، نہ جانے اللہ جانتا ہے کہ کون صحیح ہے، قیامت میں پتہ چل جائے گا۔ نہیں جناب، اگر سب صحیح ہوں تو پھر تو یہ مغلوبہ ہو گیا، اور مغلوبہ جو ہے وہ تو ہم اپنے عام زندگی میں پسند نہیں کرتے، چہ جائے کہ ہم دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اس بات کو درست سمجھیں، یہ بات صحیح نہیں، اور یہ بات شریعت کے مطابق بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا تم سے اگلی امتوں میں 72-71 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ حدیث بالکل درست ہے، اور یہ صدیوں سے لوگ جو ہے اس کو معیار بناتے ہیں، کوئی نئی حدیث نہیں ہے، کوئی گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے، اب فرمایا نا 73 فرقے ہوں گے، اچھا اگر آج دیکھیں تو ہیں کہ نہیں فرقے؟ ہیں نا فرقے۔ اب یہ میں نہیں کہتا 73 ہیں کہ کتنے ہیں، لیکن ہیں نا فرقے۔ اس 73 کہنے سے نا حدیث شریف کے محدثین نے، شارحین نے یہ فرمایا ہے کہ بعض دفعہ تعداد جو ہوتی ہے نا وہ کثرت کی طرف ہوتی ہے، تعداد کثرت کی طرف دلیل کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہتے ہیں درجنوں ہیں۔ اب درجنوں سے مراد زیادہ بتانا ہوتا ہے، سینکڑوں ہیں اس سے زیادہ بتانا ہوتا ہے، ہزاروں ہیں اس سے زیادہ بتانا ہوتا ہے، بیسیوں ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی جو فگر ہوتا ہے وہ عین بالکل اس فکس اماؤنٹ یا فکس نمبر کو شو نہیں کرتا، بلکہ وہ فگر کثرت کی طرف دلیل کر رہا ہوتا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی فرقے ہوئے، میرے میں زیادہ ہوں گے، میری امت میں کچھ زیادہ ہوں گے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اگر ظاہر کو بھی لیا جائے اور اگر اصطلاح کو بھی لیا جائے، ہر دو صورت کے اعتبار سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ فرقے ہوں گے، ایگزسٹنس آف سیکٹس ہے، جو فرقے ہیں ان کی ایگزسٹنس ہے، یہ نہیں کہ فرقے ہی نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ حدیث میں بھی الفاظ نہیں آئے کہ سب درست ہوں گے، ایک زیادہ درست ہوگا، نہیں، فرمایا گیا اس میں سے سب غلط ہوں گے، ایک صحیح ہوگا، سارے غلط ہوں گے۔ غلط سے مراد یہاں الفاظ حدیث ہیں سب ناری ہوں گے، ناری، نار کہتے ہیں آگ کو، عربی میں نار کہتے ہیں وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب، یعنی نار عرف میں جہنم کی آگ کو کہا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا 72 ناری ہوں گے، یعنی سب ناری ہوں گے، الا واحدہ، ایک جو ہے وہ ناجی ہوگا، ناجی مطلب نجات پانے والا، جنت میں جانے والا، جنت، نجات، ناجی، یہ سب ایک ہی ورڈ سے نکلے ہوئے مختلف الفاظ ہیں، مصدر ایک ہے۔ ایک فرقہ ناجی ہوگا، 72 کیا ہوں گے؟ ناری ہوں گے۔ گویا اگر وہ سب صحیح ہوتے تو کیا جہنم میں جاتے؟ نہیں، چونکہ وہ سب غلط ہیں تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، آگ میں جلیں گے۔ اور ایک ناجی ہوگا تو ناجی سے مراد
جو جنت میں جائے گا، جو نجات پائے گا، جو ان سب میں درست ہوگا، باقی غلط ہوں گے، ایک صحیح ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا اس طرح سے ذکر ہو تو درود خود ہی پڑھنا چاہیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں بات نہیں کرو، اگر آپ بڑے بیٹھے ہیں آپ کو آواز آئے تو آپ بھی روک سکتے ہیں، یہ بچے آپ کو پلٹ کے ماریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک نجات پانے والا ہے، باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں، آگ میں جلنے والے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا، نجات پائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ بالکل کلیئر ہے، یہ بات ہو گئی نا کلیئر؟ تو پہلی چیز تو یہ پتہ چل گئی کہ وہ جو سوچ ہے کہ بھائی کسی کو برا نہیں کہو، کسی کو غلط نہیں کہو، بھائی سب اللہ کا نام لیتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون صحیح ہوگا، ہمیں کیا پتہ کون صحیح ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا۔ آج تو ایک ایسی بھی سوچ پیدا ہو گئی ہے، دیکھیں فرقہ سوچ سے بنتا ہے، فکر سے بنتا ہے، کہ نئی فکر۔ اب اس دور میں بھی دیکھیں تو آپ کو کئی نئی فکریں نظر آئیں گی۔ ایک فکر ہے غامدی فکر، ہے کہ نہیں؟ بالکل نیا اسلام پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مودودی صاحب کی فکر ہے، نیا فکر اسلام، فہم اسلام پیش کرتے ہیں۔ ایک ہے فکر سر سید کی، نیا فکر اسلام ہے، یہ جو پرانے چلے آ رہے تھے ان سے انہوں نے نیا پیش کیا ہے، اور یہ گزشتہ 200 سال کے اندر زیادہ پیش ہوا ہے، اور بالخصوص بر صغیر کے اندر زیادہ ہوا ہے۔ ایک فکر ہے بریلی کے امام احمد رضا کی، ایک فکر ہے دیوبند کے محرکین کی، ایک فکر ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے اسماعیل دہلوی کی، ایک وہ فکر ہے۔ ایک فکر ہے مولوی صدیق حسن خان بھوپالی کی، ایک فکر ہے عبداللہ چکڑالوی کی، ایک فکر ہے مسٹر غلام احمد پرویز کی، ایک فکر ہے غلام احمد قادیانی کی، ایک فکر ہے صدیق دیندار کی۔ اچھا یہ پرانے نام ہو رہے ہیں تو تھوڑے پریشانی ہوگی، موجودہ دور کی بات کر رہا تھا۔ ایک فکر ہے غامدی کی، ایک فکر ہے مرزا محمد علی مرزا کی، آج کل جو زیادہ مشہور ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو یوٹیوب کے فالوورز ہیں وہ ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک فکر ہے مرزا کی، ایک غامدی کی فکر ہو گئی، اور ایک فکر ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی۔ یہ سب فکریں، یہ ساری مختلف فکریں ہیں، یعنی ہر ایک اپنا فہم اسلام پیش کرتا ہے، ہر ایک جو خود سمجھتا ہے وہ اسلام کی صورت پیش کرتا ہے کہ اسلام یہ ہے۔ ایک فکر ہے امین اصلاحی کی، مولوی امین اصلاحی کی ایک فکر ہے۔ ایک فکر ہے ہندوستان کے ایک عالم ہے، اس وقت میرے ذہن میں نام آتے آتے جا رہا ہے، ایک فکر ہے ان کی۔ دیکھیں میں جن کی بات کر رہا ہوں نا وہ اثر رکھتے ہیں پوری دنیا پر، وہ گروہی لوگ نہیں ہیں، ان کا اثر پوری دنیا میں جا رہا ہے، ان کے اثرات پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ایک محقق عالم کہلاتے تھے، گمراہ ہو گئے، ہماری نظر میں وہ گمراہ ہیں، لیکن ان کی بہت کتابیں ہیں اور بڑا انہوں نے کام کیا ہے، حال ہی میں بھی انتقال ہوا ان کا۔
ایک ان کی فکر ہے، تو ہر فکریں آپ کے سامنے اسلام کا چہرہ پیش کر رہی ہیں، اسلام کی تشریح پیش کر رہی ہیں۔ یہ فکریں سوچ سے بنتی ہیں۔ اچھا، ان صاحب کی جن کی نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، آ جائے گا، وہ ہندوستان کے محقق صاحب، انہوں نے تو جہاد تلوار بالسیف کا بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا دور ہی نہیں ہے جہاد کا، یعنی تلوار سے جہاد کرنے کا، اسلحے سے جہاد کرنے کا انہوں نے یہ دور بالکل ختم کر دیا۔ اب دیکھو، ایک جو اسلاف کی فکر تھی اس سے ہٹ کے نئی فکر آئی نا۔ ہم فکر میں تبدیل اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ما انا علیہ اصحابی سے ہٹ کے کچھ نظر آتا ہے، جس پر حضور رہے، جس پہ حضور کے صحابہ۔ اب حضور اور صحابہ تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ جہاد کے قائل رہے، لیکن جب نئے زمانے کی ایک نئی فکر آئی تو ہم تھوڑا فکر مند ہو گئے۔ اچھا، 1400 سال سے سارے مسلمان تراویح کی نماز پڑھتے آئے کہ نہیں آئے؟ غامدی صاحب نے تراویح کی نماز ہی اڑا دی، کہا یہ تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، بلا وجہ لوگوں نے ڈھونگ مچایا ہوا ہے۔ فکر نہیں آ گئی، ما انا علیہ اصحابی سے ہٹ کر آئی تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ مرزا جہلمی، مرزا محمد علی مرزا، اس نے تو مغلوبہ کر دیا۔ اس نے کہا شیعہ بھی صحیح ہیں، اہل حدیث بھی صحیح ہیں، بریلوی بھی صحیح ہیں، دیوبندی بھی صحیح، جو ان میں غلطیاں وہ غلطیاں ہیں، لیکن باقی سب ایک ہیں، مسلمان ہیں۔ میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں شیعوں کے پیچھے بھی پڑھتا ہوں، میں فلاں کے پیچھے۔ تو اس نے بنا دیا ایک مغلوبہ، ایک نئی فکر آ گئی۔ جب نئی فکر آئے گی کان کھڑے ہوں گے۔ ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ کے کوئی بات آئے گی تو ہمارے کان کھڑے ہوں گے۔ یہ فکر دور صحابہ میں قابل قبول نہیں تھی۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں حضور علیہ السلام کا وصال ابھی تازہ تازہ، اور صدیق اکبر ابھی خلافت پر متمکن ہوئے، نیا نیا دور ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جو فتنے اٹھے، ان میں ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا بھی تھا۔ ایک فتنہ کیا تھا؟ زکوٰۃ کے منکرین کا تھا۔ وہ کہتے تھے نماز پڑھیں گے، جہاد کریں گے، روزہ رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا فوج کو کہ تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے، ان کے خلاف قتال کریں گے ہم ان سے، انہیں ہم تلوار کے ذریعے یا تو یہ واپس آ جائیں گے یا ہم انہیں مار دیں گے۔ پڑھیں تاریخ اسلام کی، جس نے پڑھی ہوگی وہ میری بات کی تصدیق کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اور کون سے صحابہ؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، جو حق کے اظہار میں رعایت نہیں رکھتا تھا، رعایت نہیں پرتتا تھا، کہ ان کے دور کے اندر ایک دن ایک ایسا خواب دیکھا گیا، ایسا خواب بھی آیا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو دیکھ کر کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا عمر تھوڑا نرمی اختیار کرو، تھوڑا نرمی اختیار کرو۔ اللہ اکبر، یعنی جس کی شدت دین کے معاملے میں اس قدر ہو، وہ عمر اس وقت جب صدیق اکبر نے ان مسلمان سے ہٹ کے ایک نئی فکر آئی، باقی تو سب کر رہے تھے نا، کلمہ ہر چیز، لیکن کیا انکار کیا؟ زکوٰۃ کا انکار کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا سب کو مار دو، موقع دو پہلے کہ توبہ کر لیں، اگر نہیں مانتے تو تلوار سے فیصلہ کرو۔ جب یہ آرڈر آیا، حضرت عمر جیسا عامل اسلام وہ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین، ابھی امت پریشانی میں، آقا علیہ السلام ابھی تشریف لے کے گئے ہیں، آپ تھوڑی نرمی برتیے، کہیں ایسا نہ ہو نقصان ہو جائے ہمیں اس وقت
بیرونی حملوں کا بھی خوف ہے، مطلب خطرہ ہے، اور ہمیں اندرونی خلفشار کا بھی سامنا ہے۔ آپ تھوڑا اس وقت تھوڑا سا نرمی سے کام لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے بتایا کون کہہ رہا ہے، جس کو نرمی سے کام لینے کے لیے سرکار خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ یا امیر المومنین، آپ قتال سے نہیں، درگزر مطلب نرمی سے، تبلیغ سے، واعظ و نصیحت سے، سمجھانے سے، ڈرانے سے کام لیجئے، لیکن مارنا نہ کیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بات تو سنیے، آپ نے فرمایا اے عمر، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو چکا، اور دین وہی ہے جو حضور پر مکمل ہوا۔ اب اس دین کے معاملے میں کس نے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کیا نا، تو اس بات کا فیصلہ زبان نہیں، ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ اور وہی ہوا کہ ان قبائل سے جہاد کے لیے مختلف صحابہ کی سرکردگی میں، کہیں حضرت خالد ابن ولید، کہیں عقبہ بن نعمان، کہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، کہیں کوئی اور سا ابو عبیدہ ابن جراح، یہ سارے صحابہ کی سرکردگی میں لشکر بھیجے گئے۔ اور جب ان قبائل سے بہت سے قبائل نے جب دیکھا کہ یہ تو مسلمان مطلب امیر المومنین ہمیں مار دیں گے، تو ڈر کے، بعض سمجھ کے، بعض خوف زدہ ہو کر غلطی کر دی تھی۔ جب ہوتا ہے انسان جب غلطی کرتا ہے اور اس کو سزا ملنے کا ہوتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، یہ عمومی بات ہے، عمومی بات ہے۔ پکڑے جائیں، جب تک پکڑے نہیں جاتے نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی لیے سزا کا ایک چیپٹر بھی ہے دنیا میں کہ سزا کے خوف سے بھی برائی سے روکا جاتا ہے، برائی سے توبہ کروائی جاتی ہے۔ تو بس وہی کام کیا گیا۔ اکثریت نے توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھا، دوبارہ کلمہ پڑھا۔ یہ نہیں کہ انہیں ایسے ہی قبول کر لیا گیا کہ ہاں ہاں اب ہم دیں گے زکوٰۃ، نہ، کلمہ دوبارہ پڑھو، کیونکہ تم زکوٰۃ کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے۔ یہ رکن دین ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 چیزیں بنیاد اسلام ہے، بیسکس آف اسلام ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو بنیاد میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے، چاہے سب کا انکار کوئی کرے، چاہے ایک کا انکار کرے، وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اصولیات دین اور ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ اصولیات دین اور ضروریات دین کا انکار کفر ہے، چاہے سب کا کرے اور چاہے ان میں سے کسی ایک کا کرے۔ اسلام مکمل ماننے کا نام ہے۔ اسلام کے معنی ہی سر تسلیم خم، اسلام کے معنی اوبے، کمپلائنس ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ اسلام میں جو اسلام کی ضروریات ہیں وہ ماننا ہے آپ نے، چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا تو اب دل کی بات نہیں ہے، بلکہ دل سے منوانا ہے اس کو۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، دل سے گواہی دلوانی ہے۔ تو خیر، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک زکوٰۃ کا منکر پیدا ہوا گروہ، ایک نئی فکر پیدا ہوئی، صحابہ نے اسے قبول، اس کا مطلب ہے وہ کہہ سکتے تھے اچھا یہ بھی صحیح ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بھئی پہلا فرقہ تو اسی وقت پیدا ہو گیا تھا نا، پہلا فرقہ کہہ لیں آپ کہ اسی وقت پیدا ہو گیا جس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا مگر پورے اسلام کا اقرار کیا، صرف ایک زکوٰۃ کا انکار کیا۔ تو اگر یہ فرقہ صحیح ہوتا یا یہ بات درست ہوتی کہ جس کی جو مرضی انکار کر دے پھر بھی اسلام میں رہے، یہ بات جائز ہوتی، جیسا آج لوگ کہتے ہیں یار فلاں ٹھیک ہے اگر وہ یہ نہیں کرتا لیکن کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، فلاں تو کرتا ہے، اب ہم سب کو غلط کہہ دیں کیا؟ وہ قیامت میں پتہ چلے گا، اللہ فیصلہ کرے گا کون درست ہے۔ نہیں، یہ دنیا میں فیصلہ ہونا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔
ایمان مغلوبے اور کھچڑی کا نام نہیں کہ سب درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر سب درست ہوتے اور یہی ایمان کی تقاضا ایمان کا، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق زکوٰۃ کے منکرین سے جہاد نہیں کرتے، کہتے چھوڑ دو، وہ بھی درست ہے، یہی کہتے نا آج کل کے مسلمانوں کی طرح۔ اچھا پھر دوسری مثال، آگے چلیے، مولا علی کا دور آ گیا، مولا علی کا دور آ گیا، اور مولا علی کے دور میں ایک گروہ پیدا ہوا، اور اس گروہ نے ایک مسئلے کی بنیاد پر حضرت علی کو مشرک کہہ دیا۔ اس گروہ میں وہ مسلمانوں میں سے نکلا، اس کی تعداد آپ کو معلوم ہے، سن کر حیرت ہوگی، اس گروہ کی تعداد تھی 12,000۔ کتنی؟ 12,000۔ یعنی ان کے فہم اسلام کو سمجھنے والے کتنے تھے؟ وہ بھی اسلام کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہم کافر ہو گئے، وہ کہتے تھے علی کافر ہو گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ حضرت علی کو مشرک کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ کہ اچھا دلیل کیا تھی، میں مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی آپس میں ایک لڑائی کی وجہ سے یہ طے کیا کہ ہم دونوں طرف سے ایک پنچ بناتے ہیں، سینئر صحابہ کا ایک مصالحتی بینچ بناتے ہیں، کونسل بناتے ہیں، وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لے، ادھر کے بھی دو ادھر کے بھی دو، بھائی ان کی فکر جو تنازع جو ہے جن دو آپس میں مسلمانوں کے گروہوں میں، اس گروہ سے بھی کچھ آ جائیں صحابہ، اس گروہ سے بھی آ جائیں، اور سینئر صحابہ بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ جب انہوں نے یہ پنچ بنایا تو وہ گروہ جو 12,000 میں نے جن کی تعداد بتائی، یہ کہہ کر حضرت علی کے گروہ سے علیحدہ ہو گئے، حضرت علی کی جماعت سے نکلے، کیا کہہ کر کہ اے علی آپ نے قرآن کے حکم کے خلاف کیا، یہ جو آپ کا اقدام ہے یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اور قرآن کا وہ انہوں نے دلیل کیا دی؟ قرآن کی دلیل یہ دی کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ حکم صرف اللہ ہے اور حکم صرف اللہ کا ہے، یعنی جو حکم ہو سکتا ہے، جو مصالحت ہو سکتی ہے، جو فیصلہ کرنے والی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، بندے نہیں فیصلہ کر سکتے۔ ان کو قرآن پڑھ کر یہ سمجھ میں آیا، دیکھو قرآن ان کے پاس بھی تھا، لیکن ان کو فہم میں کیا بات بیٹھ گئی؟ اس حکم کے یہ معنی بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے صحابہ کو بھیجا ان کی طرف سمجھانے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے صحابی، وہ گئے انہیں سمجھانے، اور کہا کہ بھائی تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھو قرآن میں کہ حکم صرف اللہ ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہو سکتا، فیصل اللہ ہے، فیصل اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی دنیا کے بندے کو ہم فیصل نہیں بنا سکتے، اگر بنائیں گے تو ہم نے اللہ کے ساتھ اس کو کیا کر دیا؟ شریک مان لیا، اور یہ شرک ہے، اور معاذ اللہ حضرت علی نے یہی کیا ہے، اس لیے وہ مشرک ہو گئے، ہم ان کو مشرک سمجھتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ بظاہر یہ بات سن کر آپ کیا کہیں گے؟ دلیل تھی نا ان کے پاس، قرآن تھا نا ان کے پاس، وہ قرآن پڑھ کر اس وقت سے زیادہ قرآن کون جانتا ہوگا؟ اس وقت سے زیادہ وہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے، قرآن پڑھے لوگ تھے، صحابہ کے صحبت یافتہ تھے، لیکن فہم اسلام غلط ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا۔ اب سنیں جواب، جب ان کا یہ اعتراض سامنے آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں تم نے قرآن کو ادھورا سمجھا، تم نے قرآن کو ادھورا سمجھا، ایک جگہ کی آیت پڑھ کر تم نے عقیدہ بنا لیا۔ جب تک تم قرآن کے پورے پہ نظر نہ ڈالو اور اس میں کوئی اور ایسی جگہ نہ پاؤ کہ جس میں اس کے علاوہ بھی کوئی بات کی گئی ہو، تم عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ عقیدہ ہمیشہ واضح حکم سے بنتا ہے، آیت محکمات سے بنتا ہے، متشابہات سے نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا اسی قرآن میں جانے کا حکم دیا ہے،
فیصلہ کرنے کا حکم دیا. پھر فرمایا کیا قرآن میں وہ آیت تمہاری نظر سے نہیں گزری جس میں اللہ نے فرمایا جب میاں اور بیوی کے اندر تنازع ہو جائے, جب شوہر اور بیوی میں تنازع ہو جائے تو دونوں طرف سے بڑوں کو بٹھاؤ, دونوں طرف سے بڑوں کو بٹھاؤ, اور بڑے جو فیصلہ کر دیں تو اس کو مان لو. دیکھو پنچ بنایا کہ نہیں بنایا. جب میاں بیوی کے لیے, جب شوہر اور بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے یہ بنانا جائز ہے, جب اس کام کے لیے, تو دلیل میں امت کے دو گروہوں کو تنازع سے بچانے کے لیے بھی امت کے سنجیدہ بزرگوں پر مشتمل فیصلہ سازی کا بینچ بنانا جائز ہے. کہتے ہیں ان میں سے آدھی تعداد نے توبہ کر لی, آدھی تعداد نے توبہ کر لی, رجوع کر لیا اور واپس دارہ اسلام میں, چونکہ انہوں نے شرک کا الزام لگایا تو خود یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا اصول فقہ ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کافر کہے کوئی, کسی مسلمان کو اگر کوئی دوسرا کافر کہے اور اس مسلمان میں کفر نہ ہو تو کہنے والے کی طرف کفر پلٹ جائے گا. یعنی جو کہے گا, الزام لگائے گا, وہ خود کیا ہو جائے گا. اسی طرح کسی مسلمان کو اگر کوئی دوسرے مسلمان کو کہے مشرک اور اس میں شرک کی علامت نہ ہو, شرک کی وجہ نہ ہو, تو کہنے والے پر شرک لوٹے گا اور وہ خود کیا ہو جائے گا. یہ اصول ہے, یہ فقہی اصول ہے. تو چونکہ حضرت علی پر شرک کا الزام لگایا, لیکن حضرت علی شرک سے پاک تھے, شرک سے پاک تھے, شرک ان میں نہیں تھا, تو کہنے والے خود کیا ہو گئے, مشرک ہو گئے. تو اب مشرک کے لیے کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان کرنا لازم ہے. ان میں سے آدھے لوگوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, مگر آدھے پھر بھی ضد پر اڑے رہے. حضرت علی نے فرمایا سب کو مار دو, سب کو مار دو. اب صحابہ کے تلواریں بڑی مشکل سے اٹھیں, اس لیے کہ ابھی تو یہ ہمارے اندر تھے اور ہماری طرف سے لڑ رہے تھے. ان کی نمازیں, ان کی قرات, ان کے روزے, ان کی شب بیداریاں ان کے سامنے تھیں, عبادتیں سامنے تھیں, لیکن مولا علی نے فرمایا مار دو سب کو. جنہوں نے بات نہیں مانی ان سب کو مار دو. مار دیے گئے, لڑائی ہوئی, مار دیے گئے, سارے کے سارے مار دیے گئے. تقریباً 6000 کی تعداد میں تھے, مار دیے گئے. جب مار دیے گئے تو صحابہ کے دل نہ مطمئن نہیں تھے, اندر سے ایک دل میں افسوس تھا کہ ہم نے ان کو مارا جو قرآن پڑھتے تھے, ہم نے ان کو مارا جو نماز پڑھتے تھے, ہم نے ان کو مارا جو عبادت کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, جہاد کرتے تھے, جو داڑھی والے تھے, جو ہم جیسے تھے, ہمارے تھے. کتنے تو جان پہچان والے ہوں گے. یہ کسک دل میں تھی, یعنی خوشی نہیں تھی کہ ہم نے حق فتح ہو گئی ہم کو, ایسی بات نہیں تھی طبیعت میں, مجھے دل سے آئے. ہاں بھائی مار دیا. مولا علی نے پوچھا جی حضور آپ کا حکم پورا کر دیا, چہرے بجھے بجھے ہیں. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, جاؤ ان میں سے تلاش کرو ایک شخص کو, ان میں سے تلاش کرو ایک شخص کو جس کا الٹا ہاتھ عورت کے جسم کے ایک حصے کے صورت میں ہوگا. بھیج دیا. اب سب گئے تلاش کرنے. ان 6000 میں سے ایک بندہ ایسا مل گیا, ایک بندہ ایسا مل گیا جو نشانی حضرت علی نے فرمائی تھی اس کی نشانیاں موجود تھیں. وہ لے کر اس کو آئے, اور جب لے کر آئے تو اب صحابہ میں تجسس بڑھ گیا کہ ماجرا کیا ہے آخر. پوچھنے لگے اے علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کے اندر ایسا شخص ہوگا, آپ تو گئے نہیں لڑنے, لڑے تو ہم, آپ کو کیسے پتا چلا, اتنے یقین سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یقین میرے آقا کے فرمان کے اوپر ہے, میرا یقین سرکار علیہ السلام کے فرمان علی شان پر ہے, اور کیوں نہ ہو ایسا ہی ایمان مومن کا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا میرے آقا نے مجھے پہلے سے خبر عطا فرمائی تھی.
اے علی تم سے ایک باغی گروہ لڑائی کرے گا اور تم کو الزام لگائے گا اسلام سے خارج ہونے کا، علی تم ان سے جنگ کرنا اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی اس میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا بایاں ہاتھ ایسا ہوگا۔ اب جب چونکہ تم نے وہ بات دیکھ لی اور وہ بندہ بھی نکل آیا تو یقین رکھو حضور نے یہ بھی فرمایا علی وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہوگی جو مومنوں پر شرک کا الزام لگائے گی، یہ الفاظ سنیں اور آج کل کے ان دعوے داروں، توحید کے دعوے داروں، ٹھیکے داروں کے اوپر ذرا اللہ سے دعا کریں، اللہ انہیں اگر نصیب میں ہے تو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ خائب و خاسر فرمائے، جو یہ بکتے نہیں تھکتے کہ جتنے مسلمان ہیں یہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں۔ دیکھو جو مسلمان کو مشرک کہے، بدترین مخلوق کہی گئی۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کے سب جہنمی ہے، بدترین مخلوق ہے، یہ قرآن۔ پھر حضور علیہ السلام نے اور بھی اب صحابہ نے پوچھا اچھا علی، اب سکون آ گیا، تسلی ہو گئی، کہا علی اللہ کا شکر ہے ہم نے سب کو ختم کر دیا، اب یہ مسئلہ حل ہو گیا، ہم نے مسئلہ حل کر دیا اللہ کے فضل سے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ مسئلہ فکر کو نہیں مٹا سکے ہم، جسموں کو ہم نے مار دیا، فکر باقی ہے، سوچ باقی ہے، اور یہ سوچ کے ماننے والے ابھی بہت سے اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہیں اور ابھی بہت سے اپنے باپ کی پیٹھ کے اندر ہیں۔ قیامت تک ان میں سے گروہ نکلتا رہے گا، قیامت تک۔ اور دیکھو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، مسلمان کہلانے والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اٹھ کے سرے عام مسلمانوں کو ہی مشرک کہتے ہیں، جو مسلمانوں پر ہی شرک کا الزام لگاتے ہیں، اور ان کی زبانیں شرک کہتے کہتے نہیں تھکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ بھی علامت ہو گئی آج مسلمانوں میں، مسلمان کہلانے والوں میں، نماز روزہ داڑھی مسجد ممبر رکھنے والوں میں، آپ کو اگر یہ بھی تلاش کرنے ہو نا کہ ان کی نشانی کون رکھتا ہے، کون شرک کی مطلب وہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت علی اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے قول پر کون پورا اتر رہا ہے، کون بدترین مخلوق ہے، کون ہے جو قیامت تک آنے والوں کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ بھی حق کی پہچان میں سے ایک پہچان میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ تو اگر وہ گروہ جو حضرت علی سے علیحدہ ہوا، بتاؤ وہ ایک نئی فکر تھی نا، ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ کر ایک فکر تھی، اگر وہ بھی درست ہوتا تو کیا حضرت علی اسے مارنے کا حکم دیتے؟ حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ نماز انہوں نے تو زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا تھا، وہ سب کچھ مانتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے فہم اسلام میں گڑبڑ ہو گئی اور انہوں نے جو چیز عین اسلام تھی اسے کفر سمجھ لیا، شرک سمجھ لیا اور اس پر ڈٹ گئے، اور پھر اس کی بنیاد پر دوسرے مسلمانوں کو مشرک کہنے لگے، تو حضرت علی کی تلوار نے یہ فیصلہ کر کے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سب جو نماز پڑھنے والے، سب جو کلمہ پڑھنے والے ضروری نہیں کہ درست ہوں، فرقہ ایک ہی درست ہے، گروہ ایک ہی درست ہے، جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 جہنم میں جانے والے ناری، ایک جنت میں جانے والا ناجی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ؟ فرمایا وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پر، جس قول پر، جس فکر پر، جس فہم اسلام کی میں اور میرے صحابہ تشریح کریں گے، وہی رستہ حق کا رستہ ہوگا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ہے حق کی نشانی، یہ ہے حق کی علامت۔ جو بھی اس فکر سے علیحدہ ہوگا،
ہم اسے دار اسلام میں نہیں سمجھیں گے، ہم اس کی مسجد کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو جائیں گے، ہم ان کی اذان سن کر متاثر نہیں ہوں گے، ہم ان کی نماز دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے، ہم ان کی عبادت اور کلمہ دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہمیں یہ نہ کنفرم ہو جائے کہ ان کی فکر وہی ہے جو فکر عین فکر اسلام ہے، عین حق کی فکر ہے، حضور علیہ السلام اور صحابہ، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے آج تک۔ بھئی یہ بات تو ثابت ہے نا کہ جو نئی فکر ہوگی وہ اس دور کی ہوگی، جو نئی فکر ہوگی وہ اس دور کی ہوگی۔ ہر نئی فکر جو ہے یاد رکھنا وہ غلط ہے، ہر نئی فکر غلط ہے، اس لیے کہ اسلام اور دین مکمل ہو گیا سرکار کے زمانے میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے سیکھ کر آگے پھیلا دیا۔ اب وہی دین قابل قبول ہے جو سرکار اور صحابہ کی سنت کے مطابق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اس فرق کو ہم نے سمجھنا ہے اور یہ یقین دل میں بٹھانا ہے کہ ہم جس سوچ پر ہیں، ہمارا جو فہم اسلام ہے، جو ہماری فکر اسلام ہے، یہی حق و صواب ہے، یہی درست ہے۔ بولیے یقین پیدا کرنا ہے نا، یہ پہلی چیز ہے۔ الا الذین آمنوا، خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان اس کا نام ہے، ایمان ہے اپنے فہم اسلام کو درست اختیار کرنے کا، اپنے فکر اسلام کی راہ کو، اس کے منہج کو، اس کی منزل کے صحیح تعین کا، ایمان اس کا نام ہے۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ایمان۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ایمان۔ جو ایمان کو پہچان گیا، جو ایمان کو سمجھ گیا۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آج بہت سے لوگ، بہت سے فرقے، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، خارجی ہوں، رافضی ہوں، قادیانی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کی نظر میں ہم اہل سنت و جماعت، ان سب کی نظر میں ہم اہل سنت و جماعت، حنفی، سنی، حنفی، بریلوی، وہ ان کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں، وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ کیا کہتے ہیں ہم کو؟ مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، استغفر اللہ، اگرچہ کہ الحمدللہ ہمارا دامن شرک سے پاک ہے۔ تو الحمدللہ جو کہے گا وہی ہوگا، ہم تو نہیں ہوں گے، یہ ہمارا یقین ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ کسی بھی فرقے کے پاس چلے جائیں، وہ اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلویوں کو کیا بولیں گے؟ یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہی بولیں گے نا، عرف میں یہی مشہور ہے، یہی بولتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارا دامن شرک سے پاک ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ ہم اللہ کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ ہم کسی مزار کو سجدہ کرنے کے قائل، ہم کسی زندہ کو سجدہ کرنے کے قائل، ہم کسی کو معبود نہیں سمجھتے، ہم حضور کو بھی معبود نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہمارا ایمان یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کے تو فضل و کمال کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، مگر جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں اللہ کے، بتاؤ شرک کا ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، وہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے۔ میرے امام نے بڑی پیاری بات فرما کر مسئلہ واضح کر دیا، کہا لیکن رضا نے، مگر اس سے پہلے ایک اور بات ہے، فرماتے ہیں، تعریف کرتے ہیں سرکار کی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے وہ اوصاف عطا کیے کہ وہ حدود کی لمیٹیشن سے بھی پاک ہے، ایسے اوصاف ہیں کہ جو یعنی تعریف کرتے کرتے لمٹ آ جاتی ہے نا، آپ کی تعریف کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس حد کے بھی عیب سے آپ کے اوصاف پاک ہیں۔
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر کہتے ہیں بات ہی ختم، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بات ختم ہو گئی۔ بتاؤ شرک کہاں ہے؟ بتاؤ شرک کہاں ہے؟ اگر شرک ہونا ہوتا بریلویوں میں تو حضور کی ذات سے شرک ہوتا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضور کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، ارے ہم کیا بڑھائیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار علیہ السلام نے جبریل امی سے پوچھا، اے جبریل یہ بتاؤ اللہ نے میرا ذکر کتنا بلند کیا؟ جبریل نے رب سے پوچھ کر کہا، اے میرے آقا اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارا ذکر اتنا بلند کیا کہ اب جہاں ہمارا ذکر ہو وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ تو سرکار کے ذکر کے بغیر تو کوئی جگہ، کوئی ساعت، کوئی مقام خالی ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر ملا لیا، حتیٰ کہ کلمے میں بھی کلمہ ادھورا ہے لا الہ الا اللہ جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے۔ سبحان اللہ، ہر جگہ رب نے اذان ہو، نماز ہو، کہاں کس مقام پر حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں ہے؟ ساری نماز پڑھ لیجئے اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے نا، ساری نماز پڑھ لیجئے، لیکن تشہد نہ پڑھیے نماز ہوگی؟ سلام نہ کیجئے سرکار کو نماز ہوگی؟ درود نہ پڑھیے بتائیے نماز ادھوری نہ رہ جائے گی؟ عزیزان محترم، بلکہ پتہ یہ چلتا، علماء تو فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ اور رکوع اور قیام اور قرات کو اگر مقبولیت بھی ملے گی، قبولیت بھی ملے گی، رب کی بارگاہ میں وہ قبول بھی اگر کیا جائے گا تو شاید اس لیے قبول ہو جائے کہ رب کے محبوب پر تم نے سلام اور درود پڑھ لیا۔ یعنی بغیر سلام اور درود پڑھے تو نماز ہی نہیں، اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہے، توحید خالص ہے، توحید خالص، اتنی خالص توحید کہ سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ اخلاص، عرف سے پڑھ گیا نا، اتنی توحید خالص۔ اللہ اکبر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت سے محبت کریں، اس کو اکثر نمازوں میں پڑھا کریں۔ ایک صحابی، ان کے بارے میں کسی نے شکایت کی حضور علیہ السلام کے دربار میں، وہ ہر نماز میں یہ سورت پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ دوسری سورت پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہر نماز میں یہی پڑھتے ہیں۔ حضور نے بلا لیا، فرمایا بھائی کیوں کرتے ہو؟ کہا حضور مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میں جھوم جاتا ہوں جب اللہ کی توحید سنتا ہوں، میں جھوم جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تیرے لیے یہی کافی ہے، تیرے لیے یہی کفایت کرے گی۔ سبحان اللہ، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، لیکن ذرا توجہ بھی کریں، پیار کریں، محبت کریں، تلاوت کریں، عمل کریں، پڑھیں ضرور، لیکن توجہ بھی کریں۔ اللہ کی توحید ہے، اللہ چاہتا تو کیا عبارت اس طرح نہیں شروع ہو سکتی تھی؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ہو سکتی تھی نا؟ ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قل، محبوب تم فرماؤ، محبوب تم فرماؤ، کیونکہ بات ہماری ہے لیکن تمہارے منہ سے اچھی لگتی ہے، بات ہماری ہے لیکن منہ تمہارا، بات ہماری، دہن تمہارا، بات ہماری ہے، اخلاص ہمارا ہے، توحید ہماری ہے، لیکن رسالت کے دہن سے اچھی لگ رہی ہے، دہن رسالت سے بیان ہو رہی ہے، ذات رسالت سے بیان ہو رہی ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، کیونکہ تمہارے فرمانے سے رب کو پسندیدگی ہے، تمہارا کہنا رب کو پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو وہ رب اپنی توحید بھی اپنے محبوب کے دہن سے سننا پسند کرتا ہے، تو جس کا محبوب اتنا اس کو پسندیدہ ہو کہ توحید بھی اس کے محبوب کے توسط سے ہی ہمیں ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس عقیدے سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو حضور کو چھوڑ کر پھر توحید کا دروازہ دکھایا جائے، وہ توحید نہیں، وہ شیطانیت کا دروازہ ہے۔
ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو رب نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اختیار فرمایا. وہ رب تھا، ہے، قادر ہے. وہ چاہتا، کہتا کن، جب اس نے کن کہا فیکون، سب کچھ ہو گیا. وہ کہتا ہو جا، وہ کہتا سارے ہدایت پر آ جاؤ، بتاؤ آ جاتے کہ نہیں آ جاتے. وہ فرماتا سب مومن ہو جاؤ، ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. لیکن اس نے راستہ کون سا اختیار فرمایا؟ اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ وہ محتاج نہیں ہے اس طریقے کا، وہ مالک ہے، قادر ہے. محتاج نہیں ہے، وہ مالک ہے، قادر ہے. لیکن اس نے جس طریقے کو پسند کیا اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، ہم بھی وہی طریقہ پسند کرتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے. اس نے حضور کے واسطے کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، ہم حضور کے واسطے کے ذریعے اس سے اپنی التجائیں پہنچاتے ہیں. اس نے حضور کے واسطے ہمیں ہدایت دی، ہم محبوب کے ذریعے ہی نجات کی تمنا کرتے ہیں، شفاعت کی تمنا کرتے ہیں، بخشش کی تمنا کرتے ہیں. بس ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا. ہم نے سرکار علیہ السلام کے وسیلے کو درمیان میں رکھا. ہماری ہر بات میں سرکار کا وسیلہ شامل ہے. ہم سرکار بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے. ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی. ہمارا ایمان ہے ہمیں جو ملتا ہے وہ سرکار کے صدقے ملتا ہے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ یہ بیان جاری رہے گا، لیکن وقت بھی ہو گیا. مگر چونکہ آج کچھ باتیں حج کے حوالے سے، وقوف عرفہ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے ہونی چاہیے. بات ایمان کی چلیے، سب باتیں. حج بھی اسی کا فائدہ دے گا نا جس کا ایمان درست ہوگا. ایمان ہی درست نہیں تو نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی اور چیز. اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ہر عبادت اسی کو فائدہ دے گی جس کا ایمان درست ہوگا. اگر ایمان درست نہیں ہوا تو فائدہ نہیں دے گی. ایک بات صرف میں بتا دیتا ہوں فضیلت کی. یہ جو 9 ذی الحج کا دن آ رہا ہے، یاد رکھیے رمضان شریف کے بعد نفلی روزوں میں 9 ذی الحج کا دن سب سے افضل دن ہے. 9 ذی الحج کا دن جو وقوف عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں. غیر حاجی کے لیے یہ دن سنت ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے. اس دن روزہ رکھنا سنت ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے لیے پورے سال کے لیے کفارہ ہو جائے گا، گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ مسائل انشاءاللہ عید کے دن اگر ممکن ہوگا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ہاں البتہ یہ بھی اعلان سن لیں کہ عید الاضحیٰ کی جماعت اگر بارش نہ ہوئی اور حالات سازگار ہوئے، جگہ صحیح ہوئی، کیچڑ نہ ہوا، تو انشاءاللہ عیدگاہ میں 6:45 بجے ادا کی جائے گی. 6:45 پر عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 6:45 بجے ادا کی جائے گی. اور اگر بارش ہوئی یا کیچڑ ہوا یا وہاں سہولت نہ ہوئی تو انشاءاللہ ایسی صورت میں پھر مسجد میں ہی ادا کی جائے گی. عزیزان محترم، ان ایام کو اپنے لیے بہت غنیمت جانیے. اللہ کے نزدیک یہ 10 دن بہت باعث برکت ہے. ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں بہت باعث برکت ہیں. کم از کم کچھ نہ ہو تو تکبیر تشریق جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، بالخصوص 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک
ہر نماز کے بعد باجماعت جو پڑھی جائے یا تنہا بآواز بلند ہمیں 3 دفعہ تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے. خواتین کو آہستہ آواز سے، مردوں کو تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. یہ ثواب بھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. اللہ ہم سب کے لیے نافع فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.